الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. یہ دل بنا ہے آقا کی دلبری کے لیے. سبحان اللہ. یہ دل بنا ہے آقا کی دلبری کے لیے. قسم خدا کی آقا ہے پیار ہی کے لیے. سبحان اللہ. قسم خدا کی آقا ہے پیار ہی کے لیے. کوئی یہ مانے یا نہ مانے مگر حقیقت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو شعر نے صرف اس کلام دے تجھے توجہ نہ ذرا سننے. کوئی یہ مانے یا نہ مانے مگر حقیقت ہے. حسین آیا ہے خالق سے عاشقی. سبحان اللہ. حسین آیا ہے خالق سے عاشقی کے لیے. شاعری شاعر نے کمال کر سکے. علی بنے زمانے میں فاطمہ کے لیے. علی بنے زمانے میں فاطمہ کے لیے. بنی ہے فاطمہ زہرا صرف علی. بنی ہے فاطمہ زہرا فقط علی کے لیے. یہ دل بنا ہے آقا کی دلبری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال ثواب دی محفل پاک ہے جن اندر میں اور تسی سارے حاضر ہو. اللہ کریم دی بات جو دعا ہے کہ اللہ ساڈے پردان انہوں دی بخشش اور اللہ مغفرت فرمائے. اور میں خوش بختی سمجھاں گا کہ رجب المرجب شریف دی اندر آپ دا دنیا تو چلے جانا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان امتی. حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ دا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، ماہ رمضان میری امت دا مہینہ ہے. اور اللہ کریم دے اس بابرکت مہینے دے اندر دنیا اور آج دا ویسے بھی 22 رجب با اختلاف روایات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال
اور اس باہ مقدس کو کئی نسبتاں نے ادھی 6 تاریخ جدوں زیادہ تر چھٹی دے نام تو جانیا جاتا ہے، چھٹی شریف حضور خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں مطلع سالکاں مقطع عارفہ شہزادہ رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات لخت جگر غسنی حسینی سید جنہ دی چھٹی شریف سرزمین اجمیر اور پاکستان دے اندر کافی الحمدللہ تعداد دے اندر لوگوں نے اہتمام کیتا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی ایک ایسی مایہ ناز شخصیت نے، صرف ایک جملہ عرض کر کے میں آگے چلا گا کہ پوری زندگی دے اندر آپ نے اپنی کنڈ کدی زمین تے نہیں سی لگن دیتی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ کدی آرام کر کے نہیں ویکھیا، ساری زندگی آپ نے گزاری ہے مدینے والے دی یاد وچ گزاری ہے تے اللہ دے ذکر وچ گزاری ہے۔ اور حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ زمین نے ایک دن آواز دے کے کیا معین الدین تو اپنی کنڈ میرے تھے کیوں نہیں لگاتا، اور ساری زندگی اتباع مصطفیٰ کے اندر گزارن والی ہستی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی۔ اور پھر 13 رجب حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا مومنہ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر حسنین کریمین دے بابا جان 13 رجب نو آپ کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے مولا کائنات نو جنیاں عظمتاں تو سرفراز کیتا ہے۔ کوئی دنیا دی فہم و فراست اس تصور تک پہنچ نہیں سکتی، ایڈی کسی دی پرواز ہی نہیں کہ کوئی بندہ اس اندازے نو لگا سکے کہ علی کس ہستی دا نام ہے۔ آج صدیاں گزرن تو بعد تقریباً کوئی 1000 سال گزرن تو بعد اللہ دے ولی جڑے نے اس بات تے گم نے تلاش نے کہ غوث اعظم کس مقام پہ فائز نے، لیکن جنہوں سینکڑا سال بعد غوث اعظم کا مقام نہیں سمجھ آیا، کسی نو علی کا مقام کس طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ تو میں نے جو کہ حکم بھی ہو گیا تو میں دیتے 2-4 جملے عرض کر کے گفتگو نو سمیٹا گا۔ مولا کائنات حیدر کہ جی تہاڈا موڈ ہے تے پھر سبحان اللہ سارے بولو نا سبحان اللہ، جے مولا علی سننا ہے تو پھر بولنا بھی پینا میرے نال۔ قرآن باٹ ذرا سامنے بہی ذرا ہوں تو چھیڑتے چڑھیا اور سامنے بہنے ذرا توجہ ہے ذرا میرے بات سبحان اللہ کہ وہ ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی کعبے چائے نے اے علی پاک دا اعزاز نہیں، بے شک توجہ ہے میرے بات ذرا سبحان اللہ۔ سٹیٹس تھوڑا جو اونچا رکھ کے گفتگو سننی اور میرے جملیاں نو سمجھنا ہے اور روایتی انداز نہیں ہے میری طبیعت۔ مولا کائنات حیدر کرار کعبے چائے نے، کعبے چ حضرت علی پاک دا آنا اے علی پاک دا اعزاز نہیں کہ کوئی بندہ شاید تصور کرے کہ کعبے دی وجہ تو علی دا مقام ہے۔ مولا علی کا کعبے میں آنا یہ علی کا اعزاز نہیں، یہ کعبے کا اعزاز ہے۔ میں دلیل نہ گل کراں گا، ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ نو مخاطب کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری عزت ورال ورا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تیرے تو زیادہ اللہ نے میری امت دے مومن کو مقام عطا فرمایا۔
علی کس وجود دا نہ ہے، توجہ رکھنی ہے ذرا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو مخاطب کر کے فرمان کہ کعبہ تیری شان بڑا اور بڑا ہے، کہ تیری عزت بڑا اور بڑا ہے، لیکن تیرے تو زیادہ میری امت دے ایک مومن دا مقام ہے. جو توجہ ہے میرے وال ذرا سبحان اللہ، یہ جملے تو سننے اور سن کے پھر بولنا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کعبے نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ تیری شان بڑا اور بڑا ہے، لیکن تیرے تو زیادہ اللہ نے میری امت دے مومن نو شان عطا فرمائی ہے. جے مومن دی عزت کعبے تو زیادہ ہو سکتی ہے تے پھر مولا علی دے متعلق کی خیال ہے جنہاں نو اللہ نے کلے ایمان بنا کے بھیجا تے جڑے امیر المومنین ہو پھر دسو نا پھر حضرت علی دا کی مقام ہو گئے. کعبے میں آنا علی کا اعزاز نہیں، کعبے میں آنا یہ کعبے کا اعزاز ہے. اور کیوں یہ بھی اتفاق بھی نہیں کہ بندہ کوئی سمجھے کہ یہ بھی اتفاق ہو گیا حضرت علی کعبے میں پیدا ہو گئے، نہیں. لوگ لاجواب جملہ میرے کو لے لو. مولا کائنات کعبے کیوں اتارے گئے؟ اگر چاہتا کہ اللہ کریم پورا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ سی حضرت فاطمہ بنت اسد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان اللہ کسی اور پاس بھی اہتمام کر سکتا تھا. بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا جس وقت بیت المقدس کے قریب ایک خاص حجرہ سی جتے حضرت مریم ساری زندگی گزری، پاک بطول بی بی. کائنات دو بطول ہوئی ہیں، ایک بطول بی بی مریم ہوئی ہے، دوسری بطول حسنین دی اماں جان ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت مریم نے جو عیسیٰ نو ولادت کا وقت آیا ہے کہ حضرت مریم نو حکم خدا بندی ہویا کہ باہر چلے جو بیت المقدس تو باہر چلے جو. بیت المقدس مسجد سی، عورت جو بچے نو جنم دے دی، بچہ بھی ناپاک ہوندا ہے، جگہ بھی ناپاک ہو جاندی ہے، عورت خود بھی کچھ لمحے واسطے ناپاک ہوندی ہے. کاش کہ لوگاں نو علی دا مقام سمجھ آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام دے پیدا ہوندا وقت ہوئے تے حضرت مریم مسجد اقصی دی حدود چوں باہر چلے جان تے کیا مقام ہے کہ حضرت علی دے پیدا ہوندا ویلا تے اللہ نے کعبے دی دروازہ نہیں کھول چھڑے، سبحان اللہ، کعبے دی دیواراں نہیں کھول چھڑیاں. اے اتفاق نہیں، مولا علی کعبے میں آئے، یہ کعبے کا اعزاز ہے. اور کیوں مولا علی کعبے چاہے؟ اللہ اکبر. جملہ ذرا سنیا گے. مولا علی کعبے میں اس لیے آئے کہ لوگوں تو آڈا سیر جھکے تے کعبے وال جھکے، دل جھکے تے مولا علی وال جھک جائے. تو آڈا دل کعبے وال جھکے لیکن سار کعبے وال جھکے، دل مولا علی وال جھک جائے. اور قبلہ علامہ نیم صاحب بیٹھے رہے، شاہ نواز صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے مسئلہ ذرا پوچھ لیا جس لیے تھا. اگر انسان کعبے وال نماز منہ کر کے پڑھتا ہوئے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دی مقدار اگر بندے دی نماز دے دوران چہرہ ہٹ جائے تے نماز بولو دے صحیح نماز گئی. ٹکا دا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دی مقدار ہوتی، توجہ چہرہ پھر گیا ہوتا قبلے والوں، نماز گئی ہوتی. اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی کا مقام. اگر کعبے والوں رخ پھرے تے نماز گئی، علی والوں رخ پھریا تے ایمان جانا رہ جاتا ہے. اس ہستی دا نام حضرت مولا کائنات علی. یعنی کعبے کی اتفاق نہیں ہویا. اللہ کریم نے مولا کائنات نو جڑیاں شاناں تے جڑے مرتبے عطا کیتے نو ورا الورا مقام عطا فرمایا. 13 رجب اختلاف روایات تاریخ دے اندر تے درجن بندیاں تاریخ نے بیان کر چھڑے نے کہ کعبے دے اندر پیدا ہوئے. 1-2 بھی نہیں، درجن تاریخ دے اندر بندیاں دا ذکر ہوندا ہے جنہاں دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے. لیکن قربان جاواں بھاویں درجن تو زیادہ بھی ہو جان، مولود کعبہ دا جشن صرف مولا کائنات دا منایا جاتا ہے. بس مولود کعبہ دا جشن صرف مولا کائنات. حضرت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنی والدہ دی گوشت پہ چاہے 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے چ رہی ہیں. اس کو بعد جس وقت آپ کعبے چ باہر آئی ہیں، یزید بن قطب ایک شخص سے جدے تو روایت ملتی ہے، انہیں کہا سی سارا منظر اپنی اکھاں نہ دیکھ رہے ہیں. حضرت عباس کول بیٹھے نے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے. جس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے ولادت دا وقت قریب آیا، کعبے دی دیوار کھل گئی.
حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. یزید بن کگا باندھا کہ اسی چابی منگوا کے اسی تالے نو کھولن دی کوشش کی، تالا کھلا نہیں. تالا کھلا نہیں. اسی سمجھ گئے کہ یہ ساڈی مرضی ہو رہے خدا دی مرضی کو جو. اللہ اکبر. 3 دن تو بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جدو پھر سرکار مولا کائنات کو لے کے گود جدو باہر آئی ہیں. اللہ اکبر. بات ذرا سمجھ نہیں ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں. حضرت مولا کائنات حیدر کرار تشریف لے کے آ رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ 3 دن تک حضرت مولا کائنات نے آنکھ کھول کے اپنی ماں ول ویکھیا بھی نہیں. تمام کتب سیر کے اندر لکھے ہیں حضرت علی پاک شیر خدا نے آنکھ کھول کے اپنی والدہ ول ویکھیا ہی نہیں. اور حضرت آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. میں قربان کہ جو نبی کسی جگہ پر قرآن لینے نہیں گیا، اور میرے مصطفیٰ سفر چنے تو قرآن سفر چنے، میرے نبی حضر چنے تے قرآن حضر چنے، میرے نبی جناب عائشہ دے بستر چنے تے قرآن جناب عائشہ دے بستر دے اندر، میرے نبی میدان دے اندر نے تے قرآن میدان دے اندر. اگے اگے مصطفیٰ نے، پیچھے پیچھے قرآن نے. رب کعبہ دی قسم جو نبی کسی جگہ پر قرآن لینے نہیں گیا، آج وہ علی کو لینے کے لیے آ رہا ہے. آج وہ مولا علی کو لینے کے لیے حضور تشریف لا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چکے حضرت علی پاک نو کہ علی نے اکھاں کھول کے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی نو 40 سال بعد نبوت ملی ہے. نبی نو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں سی میں نبی ہوں. میں کہ علی نو کہ پتہ لگ گیا کہ ہمیں نہ لا گیا. 9 سال دی عمر شریف، 9 سال دی عمر. کسی نے حضرت علی نو پوچھا کہ اسی سنے ہیں جدو تسی آئے سو تے تسی 3 دن تک اکھاں نہیں کھولیاں، کی وجہ ہے؟ حضرت مولا کائنات حیدر کرار کتب سیر دے اندر ہوندا ہے. آپ نے جواب دیتا، فرمایا میں اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر اس بات کا عہد کر چکا تھا کہ دنیا کے اندر آواں گا اونی دیر تک میں کسی نو ویکھنا نہیں جنی دیر تک سب تو پہلا دیدار مصطفیٰ نہ کر لواں. جنوں اپنی والدہ دے شکم اطہر جو خبر ہو جائے کہ میرے آقا نبی نے، تو پھر جنہوں علی نہ سمجھ آوے انہوں نبی کس طرح سمجھ نہ سکتا. مولا کائنات رجب المرجب شریف 13 رجب، اور پھر پہلی غذا حضرت مولا کائنات دی شکم اطہر کے اندر جڑی اتاری گئی ہے نبوت دا لباب دہن. آئے ہائے پہلی غذا. اسی شہد نال گٹی دئیے، چینی نال گٹی دئیے، گڑ نال شکر نال گٹی دئیے، بچہ پیدا ہوئے. مولا کائنات تیری عظمت تو قربان جانا کہ میرے نبی نے سب تو پہلی غذا مولا کائنات کو اپنے لباب کی گٹی دیتی. حضور نے اپنی زبان مبارک حضرت علی نے منہ دے وچ رکھ چھڈی ہے. یعنی کیسا گھرانے کہ حضرت علی انہوں نے منہ دے اندر زبان مصطفیٰ، حضرت سیدہ زہرا انہوں نے منہ دے اندر زبان مصطفیٰ، حضرت امام حسن ان کے منہ میں زبان مصطفیٰ، حضرت امام حسین ان کے منہ میں زبان مصطفیٰ. ان ہستیاں نے منہ میں مصطفیٰ نے اپنی زبان پا کے دسیا ہے اوے لوگو اسی ہے پاویں پنجاں پر زبان ساڈی اکو ہی ہے. شان ورال ورائے کے زبان مصطفیٰ گٹی دے رہی مولا کائنات. اللہ اکبر. اور پنجابی دی ایک گل ہے نا، پنجابی دی مثال آندے نے کہ میں یار زبان کر چھڑی ہے، ہن کچھ بھی ہو جائے میں زبان دے چھڑی ہے، ہن پاویں کچھ بھی ہو جائے سیر بھی لے جائے تے لے جائے، لیکن زبان دے چھڑی ہے اس کو اگے پیچھے نہیں ہونا. اللہ اکبر. صوفیاء دی بھی ایک اپنی رمض ہے. مولا کائنات کے منہ مصطفیٰ نے زبان دے کے اے بھی دا چھڑیا میں بھی زبان علی نے دے چھڑی ہے. کیونکہ میرے نبی جانتے سے ایک وقت آئے گا میرے دروازے دے بڑے بڑے خاندانہ دے، بڑے بڑے شہزادیاں دے، بڑے بڑے رئیسان دے رشتے میری لگتے دیگر ایترے شرم و حیا حضرت زہرا پاک واسطے ہوں گے، بڑے بڑے خاندانہ دے رشتے ہوں گے. پر میرے نبی فرمان کے نہیں بھائی
کتے بھی نہیں ہو سکتا سبحان علی نے دے چھڑی اس سارے برائے حضرت مولا کائنات. اور پھر رات کے ٹائم سرکار نے حضرت اپنی چاچی کو فرمایا کہ دا پنگوڑا علی دا میرے قریب کر دے. سرکار دے بستر دے کول حضرت علی دا جھولا ہے اور سرکار خود جھولا جلا دے. توجہ ہے حضرت میرے پاس سبحان اللہ. سرکار حضرت علی دا جھولا جلا رہے ہیں. ساری بات بڑی قابل توجہ ہے. حضرت علی پنگوڑے چون تے مصطفیٰ جھولا جلا دے نے. حسنین کریمین جھولے چون تے جبریل جھولا چلا دے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کائنات میں عظمت اہل بیت کی ہے. اگر علی دے پتر جھولے چون تے فرشتیاں دا سردار جبریل جھولا چلا دے تے جے علی پنگوڑے چوے تے نبیاں دا سردار جھولا چلانا نظر آتا. 13 رجب حضرت مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب اپنی والدہ محترمہ دی آغوش میں چاہے. سب تو پہلے نگاہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ دے پر اور پھر نام رکھیا جناب ابو طالب حضرت فاطمہ بنت اسد. مشورہ ہو رہا ہے کہ نام کی رکھیے کہ حضرت جناب ابو طالب آندھے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نام رکھا زید کیونکہ بنو ہاشم خاندان دے چشم و چراغ سے جد اعلیٰ قصی انہوں دا نام زید سی. اور حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں دا نام اسد اللہ رکھا. تو سرکار تشریف لے آئے تو سرکار نے فرمایا چاچی لیکن میں وہ نام رکھا گا جو خدا نے رکھے ہے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اس کا نام علی رکھتے ہیں. ادھا نام علی رکھنا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد فوراً اٹھ کے کھڑیاں ہو گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو کعبے کے اندر علی میری گوشت میں چاہے سی میں نو بھی آباد آئی سی یہ جدو بھی آوے دا نام مولا علی رکھنا ہے. اللہ اکبر. ایک گھرانہ بڑی شان والا ہے. میرے مصطفیٰ تو پہلا پورے عرب کے اندر محمد کوئی نہیں. 5 دن بعد شان ہے کہ پورے عرب کے اندر مصطفیٰ تو پہلے کوئی محمد نہیں, علی تو پہلے کوئی علی نہیں, زہرا تو پہلے کوئی زہرا نہیں, حسن تو پہلے کوئی حسن نہیں, حسین تو پہلا کوئی حسین نہیں. تو پھر مننا پڑے گا. اور رب آپ بھی لاجواب ہے اور اہل بیت کو شانہ بھی لاجواب عطا فرما چاہیے. حضرت مولا کائنات حیدر کرار. اور پھر مزیدی بات یہ ہے کہ کعبہ بڑی شان والا ہے. برال برائے کعبہ دور دور. کعبے دی ڈیمانڈ ہے کہ میری زیارت کرنی ہے تو میرے کو ٹر کے ہونا پڑے گا. انجا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کعبے کی ڈیمانڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے. کعبہ آتا ہے کہ میری زیارت کرنی ہے تو میرے کو ٹر کے ہونا پڑے گا. میرے سامنے نماز پڑھنی ہے تو میرے کو آنا پڑے گا. اللہ اکبر. جے میرے طواف کرنا ہے تو ایتھے آنا پڑے گا. لیکن میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلۃ الکعبۃ یا علی. فرمایا علی لوگ کعبے کول جانے ہیں, ایک کعبے کی ڈیمانڈ ہے. فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبۃ. فرمایا لیکن تو کعبے دی امانت ہے, جنوں ایمان دی لوڑ ہے انہوں تیرے دروازے تے آنا پڑے گا. تینوں کسی کو جان دی ضرورت نہیں, جنوں ایمان دی لوڑ ہے تیرے کول چل کے آوے. ایمان کی پہچان حضرت مولا کائنات حیدر کرار. جے کو بندہ تسبیح پڑھ کے کردا پھر کعبہ 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 ثواب ملے گا وہ بولو تو صحیح. میں کوئی پریشانی والی گل نہیں, میں ذمہ داری گل کر رہا. کوئی بندہ سارا دن تسبیح لے کے کردا رہے کعبہ 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 پاوے سانس کٹ جائے لیکن ان کعبے کا ثواب نہیں. ایک دفعہ علی علی کرے گا تو عبادت کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا. کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں, علی علی کرنا عبادت. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ صحابہ جو ایک اعزاز کسی نے اللہ نے دیتا نہیں کہ کسی کا ذکر کرنا عبادت ہو. حضرت ابو بکر صدیق شانہ دے مالک, صداقت دے شہنشاہ, حضرت عمر عدالت دے شہنشاہ, عثمان سخاوت دے شہنشاہ. 1.25 لاکھ صحابہ جو کسی نے ایک اعزاز نہیں کہ کسی کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہوئے کہ صدیق صدیق کرو تو عبادت, عمر عمر کرو تو عبادت, عثمان عثمان کرو تو عبادت. انہوں نے محبت ایمان کا تقاضا ضرور ہے لیکن 1.25 لاکھ صحابہ جو ایک کوئی ہستی ہے مولا کائنات کی. حضور نے فرمایا الذکر علی عبادت النظر علی وجہ عبادت. علی نو دیکھو گے تاں بھی عبادت ہے, علی علی کرو گے تو تاں بھی اللہ عبادت کا ثواب ہے. اور پھر حضرت سیدنا امام جعفر صادق 15 رجب
میں تھوڑی جی وضاحت کر کے پھر ختم شریف پڑھیے، ٹائم ہو گیا۔ 15 رجب با اختلاف روایات، بعض روایت کے اندر اور بھی طریقہ کا ذکر ہوتا ہے۔ 15 رجب نو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے لگتے دیگر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، سب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، اسیاں نے جیدے دروازے دی امامہ کے نام لکھے ہون وہ شیعہ دا کار ہو گیا۔ بہت زیادہ ساری سوچ محدود ہوگی۔ ایک امام اللہ نے سنیاں نو دیتے نے، صحابہ گستاخ صحابہ نو نہیں دیتے، یہ سارے امام نے۔ حضرت پہلے امام حضرت مولا کائنات، اسی ساڑھے اسلاف نے ساری زندگی اس بات تو منع کیتا ہے، حضرت 12 معصوم 12 امام دے 14 معصوم غلط ہے جملہ۔ اسی حسن پاک دی اولاد دے جڑے شہزادے نے انہوں نے بھی اپنا امام ماننے ہیں، اسی حسین دی اولاد نے بھی اپنا امام ماننے ہیں۔ حضرت امام زین اللہ، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، امام حسین، انہوں دے لگتے جگر امام زین العابدین، امام زین العابدین دے لگتے جگر حضرت سیدنا امام باقر، امام باقر دے لگتے جگر نے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق دے لگتے جگر نے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم دے لگتے جگر نے امام علی رضا، پھر امام تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری، اور آخری امام جنہ کے ولایت کا دروازہ بند کر دیتا جائے گا انہیں امام مہدی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اولاد حضرت زہرا پاک دی اولاد بھی جو پیدا فرمایا۔ اور جب تک حضرت امام مہدی دنیا تے نہیں آ جاندے تب تک قطبیت کا مقام حضرت غوث اعظم دے کول ہے۔ قیامت تک مقام قطبیت اور غوثیت حضرت غوث اعظم کو رہے گا۔ آخری امام ہون کے اہل بیت اتحاد امام مہدی جنہ کے آگے ولایت کا دروازہ بند کر دیتا جائے گا۔ کوئی نہ گلاں نوں ذہن چ رکھیا کرو یار۔ حضرت امام جعفر صادق 15 رجب نو یہ اختلاف آپ دا وصال ہے، اور ربیع الاول شریف 17 ربیع الاول بروز اتوار 80 ہجری آپ پیدا ہوئے نے مدینہ المنورہ کے اندر۔ 148 سال کی عمر کے اندر امام جعفر صادق کا وصال ہوا ہے۔ آپ کو امام باقر اور آپ کے دادا جان امام زین العابدین کے قریب جنت البقیع کے اندر آپ کو تدفین آپ کی فرمائی گئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آپ کی پہچان ہے کہ آپ آل رسول نے، آل رسول ہے، لیکن میں نسبی رشتہ داری تو ہٹ کے بات عرض کر لگا کہ حضرت امام جعفر صادق دی سب تو بڑی پہچان کی، حالانکہ اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ آپ نسل رسول نے، آل رسول نے۔ میں تینہ لفظوں کے اندر صرف تو دس لگا کہ سید کی نواق دیں، آل رسول کی نواق دیں، تینہ لفظ جس ہستی دے وجود وچ نبی دا نور ہوئے، سبحان اللہ، ایسے ہی ہو، سبحان اللہ، جدے وجود وچ نبی دا نور ہوئے، علی دا خون ہوئے اور زہرہ دا درد ہوئے، ان والے رسول کیا جاتا ہے۔ اے لفظ سیدی پہچان، اوریجنل سید، آل رسول جڑے، اللہ اکبر۔ حضرت علی دی اور بھی اولاد ہے لیکن سید ہر اولاد نہیں۔ حضرت علی پاک دی اولاد سید وہی ہے جڑی امام حسین دی اولاد وچ ہوئی، حضرت زہرا پاک دی جڑی اولاد ہے وہ سید نے، اللہ اکبر۔ ویسے علوی بھی ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی سلسلے ہیں، لیکن امام جعفر صادق کی سب تو بڑی پہچان ہے کہ آپ علم دی دنیا دے بے تاج بادشاہ سن، علم دی دنیا دے۔ سفیان ثوری آپ دے شاگرد، سفیان ابن عیینہ آپ دے شاگرد، حشام ابن حکم آپ دے شاگرد، یعنی کہ وہ ہستیاں نے جڑیاں علم دے اندر بہت لاجواب ہستیاں گزریاں نے، لیکن شاید تو انہوں اس بات کو سمجھ نہ آوے امام جعفر صادق کس مقبول ہستی دا نام ہے۔ میں اس کو بڑا شاید تعارف نہ کروا سکاں۔ امام فقہ دے 4 امام ہوئے نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی اور امام احمد بن حنبل، یہ فقہ دے 4 امام ہوئے نے، لیکن امام جعفر صادق اس وجود کا نام ہے کہ جنہ دا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے انہوں نے امام جعفر صادق کا کیا جاتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان، امام اعظم ابو حنیفہ نے امام احمد بن حنبل نے انہوں نے اپنا امام منے ہیں، امام شافعی نے انہوں نے اپنا امام منے ہیں، امام مالک نے انہوں نے اپنا امام منے ہیں، سراج الفقہا جنہوں نے بڑے بڑے فقیہ اپنا امام منن، تے جے او شاگرد امام جعفر صادق دا ہوئے تے اندازہ کرو جدا شاگرد ایڈی اونچی شان والا ہے استاد کیڈی اونچی شان والا ہوئے۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے اگر 2 سال میں امام جعفر صادق دی شاگردی نہ کردا تے میں ہلاک ہو جانا. اصل تے ایک علمی ایک سٹیج ہے آپ دی شخصیت نو بیان کرنے واسطے. اور کتاب جعفر وہ کتاب ہے کہ جڑی حضرت امام جعفر صادق دی لکھی ہوئی. ساڑا بڑا افسوس ہے کہ ساڈے اسی علماء نوں بھی شامل کریں گے کہ جڑے لوگ انہاں چیزاں تے روشنی نہیں پاتے. اسی بہت زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دے شہزادیاں دا ذکر بہت گھٹ کرنے ہوندا ہی نہیں. یہ بہت ساری بڑی کمزوری. ساڈے علماء نوں چاہیے کہ ادھر توجہ دتی جائے, انہاں نوں یاد رکھیا جائے تاکہ ساڈی آن والی نسل نوں پتہ ہوے کہ اسی ایویں نہیں. حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھاؤ, حب نبیکم و اہل بیت و تلاوت القرآن. نبی دی محبت سکھا, اہل بیت دی محبت سکھا اور قرآن دی محبت سکھا. سانوں پتہ ہی نہیں ہے, اسی سمجھنا کہ جس دروازے تے امام باقر دا نام لکھا وہ شیعہ دا گھر ہو گیا, جس دروازے تے امام جعفر نام لکھا شیعہ. نہ یہ غلط فہمی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اطہار ساری زندگی ساڈے اسلاف نے انہاں نوں مننے اور انج مننے جن منن دا حق ہوندا. کتاب جعفر امام جعفر صادق دی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور سید اعلیٰ حضرت نے جدو کتاب جعفر نو پڑھیا نا تے آپ نے نتیجہ کڈیا ہے. حالانکہ اپنا جعفر ابیض ایک الگ کتاب ہے اور علم جامعہ وہ کتاب ہے جدے متعلق خود امام جعفر صادق فرمانے ہیں. علم جامعہ وہ کتاب ہے کہ جنہوں لکھایا مصطفیٰ نے ہے, لکھیا مرتضیٰ نے ہے. اور کتاب جعفر اعلیٰ حضرت فرمانے میں کتاب جعفر وہ ہے کہ قیامت تک جو ہون والا ہے وہ بھی وہ موجود ہے اور جو ہو چکے ہیں وہ بھی وہ موجود ہے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب جعفر یہ 2-4 گلاں تو متاں دسیاں نے اپنی امامت دی پہچان رکھیا کرو. 15 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام اہل بیت اطہار دے چھٹے امام نے, اور اللہ کریم نے انہاں نوں اتنی شان نال نوازیا سی, اتنی شان نال کہ علم پوری دنیا دے کوشے کے اگر علم دا فیضان پہنچیا نا. میر علی ہندی اسلام دے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں علم نے جو ترقی پائی ہے اس کا مرکزی سپاہ سالار اور اس کا مرکزی دائرہ وہ علی دا پتر ہے جنہوں امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. اس واسطے اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جڑے کچھ چند لمحے اللہ کریم نے سانو ذکر سنن دی اور کرن دی توفیق بخشی, اللہ اپنی پاک بارگاہ سے قبول فرمائے. اور ساڈے بھائی اللہ کریم انہاں سارے نوں اللہ صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے. ساڈے پچھلے دنوں میں پھپھا جی بڑے فوت ہو گئے اور اج بھی جنہاں دا چہلہ میں اللہ کریم دونوں اور ساڈے خاندان دے جتنے افراد اللہ کریم سب دے درجات بلند فرمائے. اللہ کریم انہاں دی بخشش اور مغفرت فرما کے مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت والے دن شفاعت عظمی سرفراز فرمائے.